مسلیہ الحمدللہ ہمارا حصہ اول کی مکمل ترتیب، حصہ ثانی کی مکمل ترتیب، پڑھانے کا طریقہ، قرآن شریف پارے ہم پڑھانے کا طریقہ، قرآن شریف پڑھانے کا طریقہ اور ساری ترتیبیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم الگ الگ پروگرام کی شکل میں آپ کو کچھ ترتیب اور دکھلانے والے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ قرآن میں آیا اور اس کے اندر حل الفاظ یعنی حل کلمات کی بھی صلاحیت نہیں ہے، تو اس بچے پر محنت کی ترتیب اور طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو حصے مثال میں ایسا سمجھیے کہ وہ قرآن شریف کے اندر آیا لیکن وہ ایمرجنسی میں ہے۔ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا، اس کو ایمرجنسی وارڈ میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کا جلد از جلد علاج کرو ورنہ اوپر چلے جائے گا۔ ایسا کوئی بچہ آیا کہ جو ہم اس کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا چلو قرآن پڑھو، اور وہ تمہاری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، ہی۔ ارے بیٹا پڑھنے مسکرانے کو نہیں بول رہا ہو، لیکن وہ پڑھ بھی نہیں، حروف بھی نہیں پہچان رہے، لن لام نون، اس کو بیٹا حروف پوچھو، حروف بھی نہیں پہچان رہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ یا حروف تو پہچان لیتا ہے لیکن اعراب علامات کے مطابق نہیں پڑھ پاتا ہے، زبر زیر پیش کے مطابق پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، یا حرکات کے مطابق تو پڑھ لیتا ہے لیکن منون کلمات نہیں پڑھ پاتا ہے، یا منون تو پڑھ لیتا ہے لیکن ساکن کلمات نہیں پڑھ پاتا۔ یعنی اعراب علامات اور حروف شناسی تینوں میں سے کسی ایک چیز میں وہ کمزور ہے، تو اس بچے کو کہا جاتا ہے ایمرجنسی میں ہے۔ ایمرجنسی بچوں کا 140 یا 39 دن کا مستقل ایک پروگرام ہے، جو پروگرام آزمودہ ہے، عمل کیا جاتا ہے اس میں مکاتب میں، اور اس پروگرام کے مطابق محنت کرنے سے بچوں کے اندر حل کلمات کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ جو ایک کلمہ پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ مسلسل آیت کا رواں کیسے پڑھے گا؟ ارے سمجھ میں بات ہے؟ آپ اس کو آیت کا مسلسل رواں پڑھانے کو تاکید کرو گے تو وہ بچہ کیسے پڑھے گا جبکہ وہ ایک کلمہ پڑھ پاتا نہیں ہے؟ تو استاد کیا کرتا ہے؟ ایسے بچے کو رٹا دیتا ہے۔ ایسے بچے کے پیچھے محنت کا کوئی مستقل ان کے پاس پروگرام نہیں ہے، تو وہ پروگرام بتایا جاتا ہے جس کے اندر بچہ بالکل ایمرجنسی میں آیا ہو۔ دیکھو ایک بچہ قرآن پاک کی جماعت میں ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے، سمجھے؟ اس کی کمزوری معلوم، اب جو بھی شکل اور صورت ہو، ایمرجنسی پروگرام کو اسی لیے وضع کرنا پڑا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے بذریعہ ٹیوشن تعلیم دلوائی تھی، سمجھ میں بات آ رہی؟ یا وہ کوئی آپا کے پاس پڑھا تھا، یا وہ ایسے مدرس کے پاس پڑھا تھا جس کے پاس طریقہ کار اور ترتیب صحیح نہیں تھی، جس سے اس کی صلاحیت بجائے ابھرنے کے ماند پڑ گئی، سمجھے؟ یا وہ بچہ اپنے ہی مکتب میں پڑھا ہے لیکن پچھلے درجوں میں اس پر محنت نہیں ہوئی، یا محنت تو استاد نے کی لیکن اس نے محنت کے مطابق پڑھا نہیں، غفلت اور مستی میں وقت ضائع کر دیا، کوئی بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے۔ اب ایسا بچہ اپنے پاس آیا ہے تو اس کی کمزوری معلوم کر کے اس کو دور کرنے کا ایک آزمودہ پروگرام انشاءاللہ اس بچے میں مسلسل رواں کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ کام کیسے کرنا ہے، کام کی کیا ترتیب رہے گی، اس کو اچھے سے سمجھیے۔ دیکھو ہم نے بتایا تھا کہ قرآن شریف اور پارے ہم میں کمزوری کی 3 صورتیں ہیں۔ ناظرہ خوانی میں کمزوری کے 3 درجے، یا تو بچہ روانی میں کمزور ہوگا، اس کا مستقل ایک پروگرام آ گیا روانی کا، اس میں کمزوری کے 3 درجے بتائے تھے۔ کون کون سے درجے تھے؟ حل کلمات میں کمزور، مشق کلمات میں کمزور اور صحت کلمات میں کمزور، یہی تھے نا؟ جی ہاں، یہ 3 درجے میں روانی میں کون سے 3 درجے تھے کمزوری کے؟ ہاں تو بتاؤ اعلیٰ درجہ کیا تھا؟ مشق کلمات میں کمزور، اتصال کلمات میں کمزور اور مقدار وفق کی کمی، یہ روانی میں 3 کمزوری کے درجے آپ کو بتا دیے تھے۔
اور تینوں کا علاج بھی بتایا تھا، ترتیب تلافی، اتصالی اور مشقی وقفی۔ آج ہم کو سمجھنا ہے کہ حلے کلمات میں کمزور ہو، سمجھے، یہ اعلیٰ درجے کی کمزوری ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ حلے کلمات میں کمزوری کا مطلب سمجھ گئے جی؟ یا تو بچہ سرے سے کلمہ کے حروف تک نہیں پہچان رہا ہے، یا کلمہ کے حروف تو پہچان رہا ہے لیکن اعراب میں کمزور ہے، حرکات نہیں پہچان پا رہا ہے، حرکات کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے، تنوین کے مطابق کیا جائے، یا اعراب بھی کمپلیٹ ہے، اعراب والے کلمے بھی پڑھ لیتا ہے لیکن علامات میں سے حروف مدہ والے کلمے نہیں پڑھ سکتا، یا تو حروف لین والے یا تو مشدد کلمے نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں حلے کلمات میں کمزور۔ اب دیکھو، حلے کلمات کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے حسب ذیل 8 بیانات کا ہونا ضروری ہے۔ بچہ ایک کلمہ اچھے طریقے سے حل کر کے پڑھ لے وے، اس کے لیے کتنے بیانات ضروری ہے؟ 8 بیان ضروری ہے۔ نمبر 1، حروف کی پہچان ہو، یعنی مفردات مرکبات میں بچہ کمپلیٹ ہو۔ حرکات، یعنی حرکات کی فہم، اس کی مشق اچھے طریقے سے ہو بچوں کو۔ تنوین میں بھی کمپلیٹ ہو، تنوین کے اعتبار سے بھی بچہ صحیح سے منون کلمے کو پڑھ لیتا ہو۔ جزمہ میں بھی کمپلیٹ ہو کہ جزمہ والا کلمہ بچہ خود حل کر لیتا ہے، اور جزمہ کسی بھی حرف پر آوے بچہ اس کو بلا تامل پڑھ لیتا ہے۔ حروف مدہ بھی کمپلیٹ ہو، یعنی جہاں جہاں مدہ آ رہا ہے وہاں وہاں کھینچ کر بچہ پڑھ رہا ہے۔ حرکات مدہ بھی برابر ہو۔ تشدید بھی کہ مشدد کلمہ، سمجھے، درمیان میں تشدید ہو، اخیر میں تشدید ہو، تشدید کی 18 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت آ جائے بچہ اس کو پڑھ لیتا ہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ الف لام قمری ہو یا شمسی ہو۔ تو حلے کلمات، حلے الفاظ، ایک کلمے کو اعراب علامات کے مطابق پڑھنے کے لیے 8 بیان کا ہونا ضروری ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ 8 بیان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 8 میں سے تشدید نہیں ہو، چلو، اور ایک عربی کلمہ ہم کو پڑھائے، ایک عربی کلمہ ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے دے دے، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا میں نے دیا وقب، تو بچہ پڑھے گا صحیح لیکن وقب پڑھے گا، کیونکہ تشدید والا حرف پڑھ پاتا، تشدید کی پہچان اور اس کی مشق اور اس کی فہم ہے نہیں۔ ایک بچہ ہے جس کو میں نے دیا واقب، لیکن وہ حروف مدہ ہی پہچانتا نہیں ہے، تو وہ واقب پڑھے گا کہ وقب پڑھے گا؟ وقب پڑھے گا۔ تو کوئی بھی عربی کلمہ ان 8 بیانوں سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی عربی کلمہ دو، یہ 8 کلمے کے اندر ہی، 8 بیانات کے اندر ہی بنے گا عربی کلمہ۔ سمجھ گئے بات جی؟ تو 8 بیانوں کا علم ضروری ہے۔ اب دیکھو، اب ہم کو اس 8 بیان کے آدھار پر، ان 8 بیانوں کے آدھار پر بچوں کو چیک کرنا ہے، ان کا جائزہ لینا ہے، ان کی تعلیمی سطح کو چیک کرنا ہے کہ تعلیمی رکاوٹ کون سے بیان سے ہے، بچے کی تعلیمی رکاوٹ کون سے بیان سے ہے، وہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جانچ کرنا ہے۔ دیکھو، جانچ کرے کہ کام کہاں سے باقی ہے، سمجھا؟ بچہ کون سے بیان میں کمزور ہے؟ حروف شناسی میں کمزور ہوگا، اس کا مطلب سارے بیان میں کمزور ہوگا، ظاہر سی بات ہے، سمجھے؟ اسی طرح حرکات کے بیان میں کمزور ہوگا تو اس کے بعد کے تمام بیانوں میں کمزور ہوگا۔ جزمہ میں کمزور ہوگا تو تشدید میں بھی کمزور ہوگا۔ الغرض معلوم کرے کہ کام کہاں سے باقی ہے، حروف کی شناخت سے یا اعراب سے یا علامات سے، یہ ہم کو پتہ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو، اب کمزور بچوں کی درجہ بندی کرو۔ اپنے کو پتہ چل گیا، مثلا مانو ایک کا نام سلیم ہے، ایک کا نام شکیل ہے اور ایک کا نام صوبان ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے شکیل کا چیک کیا، اس کو قرآن شریف دیا اور کہا کہ لو بیٹا پڑھو، تو شکیل، سلیم اور یہ صوبان، یہ تینوں بچوں میں سے شکیل کا کام حروف کی پہچان سے باقی تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو پڑھایا، حروف پڑھو، لام، نون، یا، تاکو یا، سمجھے؟ ضروری نہیں ہے کہ تمام حروف کی پہچان میں کمزور ہو، 5-10 حروف ایسے ہو جس کی پہچان میں کمزور ہو تو حروف کی شناخت سے کام باقی ہی کہا جائے گا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس کا نام لکھ لیا شکیل کے سامنے کہ وہ حروف کی پہچان میں کمزور ہے، اور دوسرے بچے چیک کیے تو 2-3 بچے شکیل کے ساتھ اور دکھ رہے کہ جو حروف کی شناخت میں کمزور تھے۔ سمجھے اتنی بات؟ پھر سلیم کو چیک کیا تو سلیم کا کام جو ہے
وہ एराब से बाकी था, उसको मुतहर्रिक कलिमा पढ़ा है, चल बेटा पढ़, तो हुरूफ पहचान लिए उसने। मुतहर्रिक कलिमा लन तनालुल बिर्रा है तो पढ़, तो लाम है पहला हरफ पे, देखने क्या है, जबर है ना, लाम। अरे जबर के साथ कैसे पढ़ेगी, कौन सा जबर उस्ताद, पहली मर्तबा सुन रहा हूं मैं, तो समझ में बात आई जी। तो इसका काम हमको पता चला कि हरकत से बाकी है। ऐसे 2-3 बच्चे निकले जिनका काम हरकत से बाकी था, समझे इतनी बात जी। फिर एक बच्चे को हमने चेक किया, सोबान को, तो उसको पढ़ाया भाई हुरूफे मद्दा वाले कलिमात पढ़ाए, जबर जेर पेश वाले कलिमात बराबर पढ़ रहा है, तनवीन वाले कलिमात बराबर पढ़ रहा है, जज्मा वाले कलिमात लेकिन जहां हुरूफे मद्दा वाले हमने उसको कलिमात पढ़ाना शुरू किया तो हुरूफे मद्दा वाले कलिमात पढ़ पाया नहीं। वकालू तो पढ़ता है वकालू 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 वकालू, समझ में बात आ रही है। तो मालूम हुआ कि इसका काम अलामात से बाकी है। कहां से बाकी है, अलामात से बाकी है, समझ में आ गई इतनी बात। तो एक वो 3-4 बच्चे वो थे जिनका काम हुरूफ की शनाख्त से रुका हुआ था, बाकी था। 3-4 बच्चे वो निकले जिनका काम एराब से बाकी था। 3-4 बच्चे वो निकले जिनका काम अलामात से बाकी था, समझे। तो आला दर्जे की कमजोरी कौन सी कही जाएगी, जिनका काम हुरूफ की पहचान से बाकी है, उनको दर्जे उला में हम शामिल करेंगे। किसमें शामिल करेंगे, दर्जे उला में, समझ में बात आई जी। वो लोग कि जिनका काम एराब से बाकी था उनको हम दर्जे सानिया में दाखिल करेंगे, समझे। और वो लोग जिनका काम अलामत से बाकी था उनको दर्जे सालिसा में, दर्जे उला, दर्जे सानिया और दर्जे सालिसा, 3 दर्जे हमको बनाने। अरे समझ में आ रही है बात, 3 दर्जे हमने बना दिए। देखो कमजोर बच्चों की हमने क्या की, दर्जा बंदी कर दी ना भाई जी। पहले कमजोरी मालूम करे, बाद इलाज तजवीज किया जाए, कमजोर के 3 दर्जा कायम किए जाए, हुरूफ की शनाख्त में कमजोर, एराब की शनाख्त में कमजोर और अलामत की शनाख्त में कमजोर। अब बच्चों की हमने दर्जा बंदी कर दी, अब क्या करेंगे, अब कमजोरी का इलाज आएगा। अब क्या आएगा, कमजोरी का इलाज। अब इलाज कैसे करेंगे, तो दर्जे उला से निकालकर सानिया में लाने की मेहनत, सानिया से निकालकर सालिसा में लाने की मेहनत, और सालिसा से निकालकर बच्चों के अंदर हल्ले कलिमात हो जावे, उसके बाद मश्के कलिमात की मेहनत, यानी इत्तिसाली से फिर काम करना है। ये 135 दिन का प्रोग्राम है जिससे इंशाल्लाह बच्चों में अरबी कलिमात की सलाहियत पैदा हो जाएगी, समझ में बात है। अब काम करने की क्या तरतीब है उसको देखो, यहां बताया है, देखो रवानी के साथ नाज़िरा कुरान पाक पढ़ने के लिए अव्वलन जरूरी है कि बच्चे में अरबी कलिमा पढ़ने की सलाहियत हो। जो बच्चा अरबी नहीं पढ़ सकता उसमें नाज़िरा खाने की सलाहियत पैदा करने के लिए पहला कदम हल्ले कलिमात यानी कलिमात पढ़ने की सलाहियत पैदा करना है। रवानी के साथ साथ नाज़िरा कुरान खाली की सलाहियत पैदा करने के लिए जितने उमूर जरूरी है वो इसी पर मौकूफ है। ये हो गए, जांच कर ली सब बच्चों की। अब कहां से काम बाकी था वो हमने पता कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मसलन 11 से 20 की जमात है अपने पास, और एक जमात 3-4 बच्चों की वो है जिनका काम हुरूफ की शनाख्त से बाकी है। 11 से 20 वाली जमात का सबक चल रहा है 12वें पारे में पहला सफा। 12वां पारा पहला सफा वो जमात के सारे बच्चे याद करेंगे सिवाय 4 बच्चों के। कितने बच्चों के, 4 बच्चों के जिनका काम हुरूफ की पहचान से बाकी था। उनको कहना है कि भाई आप काम करोगे सिर्फ हुरूफ की पहचान का, यानी 5-10 मिनट उस्ताद इनफिरादी ऐसी निकाले कि जिन हरफ में कमजोरी हो उसको तरतीब के मुताबिक पहले बोर्ड पर समझाए, अच्छे तरीके से तरतीब के मुताबिक बोर्ड पर समझा दी। वो 12 पारे वाली जमात में जो 4 बच्चे जिनका काम हुरूफ शनासी से बाकी था मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। 4 बच्चों को अलग से लिया सबक होने के बाद, उनको जिन जिन हुरूफ में कमजोरी थे, मसलन लाम, ता, नून, या में फर्क नहीं कर पाते थे वो लिया, समझे। ऐन और स्वाद की बिद की शक्ल नहीं पहचान पाते थे उनको लिया, वो सारी शक्लें समझा दी। अब सबक की वसूलिया भी कैसे, वो कलीमे वो पूरी आयत पढ़कर सबक सुनाएंगे। उनका सबक उस सफ़े का सिर्फ हुरूफ की पहचान का होगा। उस सफ़े में जितने हुरूफ आएंगे उसकी वो मारिफत करे,
बस यही उनका सबक। यानी ऐसा होता है ना کہ مولانا قرآن میں بچہ ہے حروف شناسی میں کمزور ہے تو استاد سر پٹکتا ہے کہ ایسے بچے تیرے کو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی. سمجھ میں بات ہے؟ یہ دیکھو سن لو، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ بچہ اپنے یہاں چلے گا نہیں، صاف اور چوکھی بات کہتا ہوں. ایک کام کرو، یہ بچے کو اگر میرے پاس پڑھانا ہے، میرے مدرسے میں پڑھانا ہے تو میں اس کو قاعدہ دوں گا. منظور ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ تو دینا نہیں ہے آپ کو، بچوں کو پیچھے کرنا، بچوں کو قرآن کے ساتھ رکھ کر ان کو چلانا ہے. چلانے کی کیا ترتیب مولانا؟ ایسی تو کون سی ترتیب؟ وہی ہے ایمرجنسی پروگرام کہ بچے قرآن میں ہی رہیں گے، ان کا نہ سبق پیچھے کرنا ہے نہ بچوں کو قاعدہ دینا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ بچے قرآن میں 4 بچوں کو بورڈ پر بلایا، آپ نے حروف شناسی کروا دی، جن جن حروف میں کمزوری تھی. اب اس کی وصولیابی ہوشیار بچے سے متعلق کر دے ہوئے اور کہیں کہ ان کی ذرا رہبری کرنا، آپ ان کا تعاون کرنا، سمجھے؟ اس کے بعد جب آپ کے پاس سنانے آئے گے تو آپ صرف حروف سنو گے. چلو پڑھو بیٹا، الف کاف الف نون لام لام نون الف سین عین جیم با الف. چلو فیضان تم پڑھو، الف نون الف واو ہا یا نون الف. چلو آصف بیٹا تم پڑھو، الف لام یا را جیم. آپ دیکھو گے کہ بھائی ایک آدھ ہفتے میں بچے کلمات از خود پڑھنا سیکھ جائے گے. مولانا یہ بچے ایسے نہیں ہیں جو بالکل نہیں پڑھے، وہ کچھ نہ کچھ درجے میں پڑھ کر آئے، چاہے صحیح یا غلط لیکن پڑھ کر آئے. اس لیے ان بچوں کو قابو میں کرنا آسان ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ تو ابھی بول رہے تھے کہ حروف شناسی کا کام پورے سال کروائے تو یہ بچے پھر کیسے پڑھیں گے؟ ایک ہفتے کی آپ بات کرو، نہیں وہ ایک ہفتہ میں مکمل کر لے گے، چونکہ وہ قاعدہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے آئے ہیں، وہ بچوں کا تحفہ مکمل کر کے آئے ہیں، وہ حسن القواعد مکمل کر کے آئے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی. تو حروف کی پہچان کا اب وہ بچے جو حرکات میں کمزور تھے ان کا سبق 12ویں پارے میں پہلا صفحہ جو ان کا چل رہا ہے اس میں صرف متحرک کلمے ہوگے اور کچھ آپ کو سبق میں پوچھنا. اکثر اساتذہ بھائی سبق رٹا دیتے، کیا کرتے؟ سبق رٹا دیتے. ہم کہتے بھائی قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، بچوں کے اندر قرآن کھانے کی، ناظرہ کھانے کی صلاحیت پیدا کر دو. کوئی عذر پیش آیا، بچوں نے مدرسہ چھوڑ دیا، تبدیل مکان کا مسئلہ آیا، اس کے باوجود بچہ گھر پر بیٹھ کر بھی پورا قرآن حل کر لے گا. تو پورا کرانا مقصود نہیں ہے. جی. تو اب بچے جو متحرک والے تھے نا، جن کو حرکات میں زبر کی پہچان کروائی، مان لو 10-15 منٹ لی، زبر کا بیان ترتیب کے مطابق سمجھا. جاؤ صرف قرآن میں آپ کا سبق آپ کے صفحے کے پورے متحرک کلمے رہے گے، صرف متحرک کلمے ہی آپ کو پڑھنا ہے اور کچھ نہیں. سمجھے؟ چلو پڑھو، ا ک ن. سمجھ میں آ رہی بات؟ ا ج صرف زبر کا بیان ہوا ہے، ا ج ح ر ا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ن ب و. سمجھ گئے؟ صرف متحرک کلمے. پھر 2 حرفی ہو جاوے تو و با، جو ساتھ ساتھ میں 2 متحرک کلمے نا، ق د د م. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہ ز 2 حرفی اسی میں پڑھو. سبق ان کا یہی رہے گا. یعنی بچوں کو سب سے پہلا میسج کیا جائے گا کہ مولانا نے مجھے پیچھے کیا نہیں ہے، سبق کے ساتھ ہی چلا رہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ جی. دھیرے 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 انشاءاللہ وہ حل کلمات 135 یا 40 دن میں حل کلمات کر لیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ اب اسی طریقے سے علامات میں کمزور ہے تو جو مثلا الف مدہ کا سبق پڑھا تو جتنے الف مدہ سبق میں آئے گے وہی ان کا سبق رہے گا. 12ویں پارے کے پہلے صفحے میں جتنے الف مدہ آئے گے وہی ان کا سبق رہے گا. چلو بیٹا پڑھو، کا پھر نا. سمجھے؟ اس طریقے سے کا سا، اس طریقے سے مولانا یہ ہے. دیکھو اس کی ہم نے صلاحیت پیدا کر دی. اس کے بعد بچہ ایک ایک کلمہ پڑھتا ہو گیا، پھر ترتیب اتصالی سے 3 کاموں کے ذریعے اس کو چلانا ہے. تو پہلے مولانا اس کا خلاصہ کلام بتا دوں میں آپ کو. ایمرجنسی پروگرام ان بچوں کے لیے ہے جن میں الفاظ حل کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اور الفاظ حل کرنے کے لیے 8 بیانات، کسی بھی عربی کلمے کو پڑھنے کے لیے 8 بیانات ضروری ہے. حروف کی پہچان، اعراب کی علامات کی پہچان اور الف لام قمری شمسی، یہ 8 بیان
ضروری ہے. اپنے پاس پڑھنے والے بچے کو چیک کرے کہ تعلیمی رکاوٹ کہاں سے ہے. مثلا 3 بچے کو ہم نے چیک کیا تو پتا چلا ایک کی حروف کی پہچان سے کام باقی ہے, ایک کا اعراب سے کام باقی ہے اور تیسرے کا علامات سے کام باقی ہے. پھر تینوں کی درجہ بندی کرے, درجہ اولا, درجہ ثانیہ اور درجہ ثالثہ. کمزور بچوں کی درجہ بندی کرنی پڑے گی. کمزور بچوں کی درجہ بندی کی ہم نے, اس کے بعد جو ہے درجہ اولا کو ثانیہ میں لانے کی محنت, ثانیہ کو ثالثہ. محنت کی کیا طریقہ اور علاج رہے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 12واں پارہ چل رہا ہے سبق میں تو حروف شناسی والوں کو سبق صرف حروف شناسی کا رہے گا اس صفحے میں, اور کچھ رہے گا نہیں. اعراب میں کمزوری والے کا جتنے بھی معرب کلمے اندر آئے گے وہی سبق ان کا رہے گا. علامات میں کمزوری والے کے جتنی بھی علامات کا سبق آئے, علامات والے الفاظ آئیں گے وہی سبق ان کا رہے گا. یہ کمزوری کا علاج ہے. یا آپ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ایمرجنسی تختیوں کے نام سے مستقل ہم نے ماشاءاللہ تختیاں بنائی ہے, وہ تختیہ آپ دے دے ہوئے, لیکن جو جاری قاعدہ ہے, نصابی قاعدہ ہے, وہ قاعدہ نہ دے ہوئے, ورنہ ایسا لگے گا کہ استاد نے ہم کو پیچھے کر دیا. نصابی قاعدہ دینا, یا تو ایمرجنسی تختیہ دے یا اسی طریقے سے کام کرے. یہ ہمارا الحمدللہ ایمرجنسی پروگرام مکمل ہوا.